آج ہم ایک ایسی غیر معمولی ٹیکنالوجی کی کہانی میں غوطہ لگائیں گے جو ہماری جدید دنیا کو طاقت دیتی ہے، یعنی لیتھیم آئن بیٹری۔ یہ صرف ایک بیٹری کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک انقلاب کی کہانی ہے۔ ذرا سوچیں، اسمارٹ فون سے لے کر لیپ ٹاپ اور یہاں تک کہ الیکٹرک گاڑیوں تک ایک ہی ٹیکنالوجی ہر جگہ چھائی ہوئی ہے، لیکن یہ ہمیشہ اتنی محفوظ اور قابل اعتماد نہیں تھی۔ اس کی کہانی ایک ایسے عنصر سے شروع ہوتی ہے جس میں پوٹینشل تو بے پناہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا خطرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ سائنسدانوں کا ایک خواب تھا، ایک ایسی بیٹری جو چھوٹی ہو، ہلکی ہو اور ناقابل یقین حد تک طاقتور ہو۔ انہوں نے اپنی ساری امیدیں کائنات کے سب سے ہلکے دھات پر لگا دیں۔ تو لیتھیم ہی کیوں؟ بھئی یہ ایک پرفیکٹ امیدوار تھا۔ دیکھیں، یہ کائنات کا سب سے ہلکا دھات ہے، توانائی ذخیرہ کرنے کی اس میں بے پناہ صلاحیت ہے، اور اپنے وزن کے لحاظ سے یہ کسی بھی دوسرے عنصر سے زیادہ توانائی دے سکتا تھا۔ کاغذ پر یہ بہترین تھا، لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوششیں جلد ہی ایک بہت بڑی اور خطرناک مشکل سے دوچار ہو گئیں، ایک ایسا مسئلہ جو دھماکوں اور آگ کی وجہ بن رہا تھا۔ اور اس مسئلے کا نام تھا ڈینڈرائٹس۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ سمجھیں کہ جب بھی ریچارجیبل لیتھیم میٹل بیٹری کو چارج کیا جاتا تو لیتھیم کی یہ سوئی جیسی ساختیں بننا شروع ہو جاتیں جو بیٹری کے اندر ایک ٹائم بمب کی طرح کام کرتی تھیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ یہ ڈینڈرائٹس بڑھتے بڑھتے بیٹری کے اندر موجود نازک سیپریٹر کو چھید دیتے، جس سے ایک زبردست الیکٹریکل شارٹ ہوتا۔ اس شارٹ کی وجہ سے درجہ حرارت تیزی سے بڑھتا اور ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا جسے تھرمل رن وے کہتے ہیں، مطلب قابو سے باہر۔ اور نتیجہ تھا آگ اور دھماکہ، جیسا کہ ایک رپورٹ میں بڑی سادگی سے لکھا تھا، شعلوں کے ساتھ اخراج۔ سادہ الفاظ میں بیٹری آگ کے گولے کی طرح پھٹ جاتی تھی۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا نقص نہیں تھا، یہ ایک سنگین خطرہ تھا۔ اور پھر 1991 میں یہ صرف ایک تھیوری نہیں رہی۔ جاپان میں ایک موبائل فون سچ مچ پھٹ گیا اور ایک آدمی کا چہرہ جل گیا۔ اس ایک واقعے نے انڈسٹری میں ہلچل مچا دی، بڑے پیمانے پر بیٹریاں واپس منگوائی گئیں، اور یہ بالکل واضح ہو گیا کہ لیتھیم میٹل بیٹری کا خواب ایک ڈراونا خواب بن چکا تھا۔ ایک حل کی فوراً ضرورت تھی۔ اس مسئلے کا حل یہ تھا کہ خطرناک دھاتی لیتھیم کو کہانی سے ہی نکال دیا جائے اور ایک زیادہ ہوشیار، زیادہ محفوظ طریقہ اپنایا جائے۔ تو اصل گیم چینجر یہ تھا، دھاتی لیتھیم اینوڈ کی جگہ گریفائٹ اینوڈ نے لے لی۔ اب فرق کیا تھا؟ جہاں دھاتی لیتھیم غیر مستحکم تھا اور وہ خطرناک ڈینڈرائٹس بناتا تھا، وہیں گریفائٹ ایک مستقبل اسٹرکچر تھا جو لیتھیم کو آئنوں کی شکل میں محفوظ طریقے سے اپنے اندر قید کر لیتا تھا۔ اور اسی لیے اسے کہتے ہیں لیتھیم آئن بیٹری۔ یہاں دھات کا کوئی کام نہیں ہے، یہ تو آئونز کا ایک محفوظ رقص ہے، جہاں لیتھیم کے آئن توانائی ذخیرہ کرنے اور جاری کرنے کے لیے گریفائٹ اینوڈ اور کیتھوڈ کے بیچ میں شٹل کی طرح آگے پیچھے سفر کرتے ہیں، بغیر کوئی خطرناک دھاتی ساخت بنائے۔ اور کمال دیکھیں، 1991 میں ہی، جس سال وہ خطرناک بیٹریاں مارکیٹ سے واپس منگوائی گئیں، سونی نے پہلی محفوظ لیتھیم آئن بیٹری لانچ کر دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا اور ہماری آج کی جدید پورٹیبل دنیا کی بنیاد رکھی۔ اس ایجاد کے بعد تو جیسے ایک طوفان آ گیا۔ لیتھیم آئن ٹیکنالوجی نے بہت تیزی سے ترقی کی اور پوری دنیا پر چھا گئی۔ اس کی ترقی کی رفتار کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ 1994 میں ایک عام سیل کی قیمت $10 سے زیادہ تھی اور اس کی گنجائش تقریباً 1100 ملی ایمپیئر آور تھی، لیکن صرف 7 سال بعد 2001 تک قیمت گر کر $3 سے بھی کم ہو گئی، جبکہ کیپیسٹی تقریباً دگنی ہو چکی تھی۔ اور آج اسی سائز کے سیل میں 3000 ملی ایمپیئر آور سے بھی زیادہ کیپیسٹی ملتی ہے، جبکہ قیمت مسلسل کم ہو رہی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست بہتری ہے۔ لیکن یہاں ایک مزے کی بات ہے، ساری لیتھیم آئن بیٹریاں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ ایک ہوتے ہیں انرجی سیلز جو ہمارے فونز اور لیپ ٹاپس میں ہوتے ہیں اور جن کا مقصد زیادہ سے زیادہ دیر چلنا ہوتا ہے، اور دوسرے ہوتے ہیں پاور سیلز جو پاور ٹولز یا الیکٹرک گاڑیوں میں ہوتے ہیں، جن کا کام فوری اور زبردست طاقت فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ کیپیسٹی اور پاور کے درمیان ایک بہت اہم فرق ہے۔ تو
آخر میں دیکھتے ہیں کہ اس انقلابی ٹیکنالوجی کی خوبیاں کیا ہیں اور اس کی کمزوریاں کیا ہیں۔ فائدے تو بالکل صاف ہیں۔ یہ بہت زیادہ توانائی اسٹور کرتی ہیں، ان کی لائف لمبی ہوتی ہے، انہیں کوئی خاص دیکھ بھال نہیں چاہیے، اور ان کا ہائی وولٹیج ڈیوائس بنانے والوں کے لیے کام آسان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اس کی کچھ حدود بھی ہیں۔ انہیں محفوظ رکھنے کے لیے پروٹیکشن سرکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ گرمی میں یہ خراب ہونے لگتی ہیں اور بہت ٹھنڈے موسم میں انہیں تیزی سے چارج نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ اب تک ہمارے پاس موجود بہترین ٹیکنالوجی ہے۔ تو یہ کہانی تھی لیتھیم آئن بیٹری کی، ایک خطرناک ناکامی سے شروع ہو کر آج یہ ہماری پوری دنیا کو طاقت دے رہی ہے۔ اس نے پورٹیبل انقلاب کو ممکن بنایا، لیکن اس کی بھی اپنی حدیں ہیں، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ بیٹری ٹیکنالوجی میں اگلا بڑا انقلاب کیا ہوگا؟